الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، آپ لوگ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں کہ اتنی سردی میں ٹینٹ کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا کرے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا پرچار کرنے کی توفیق دے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میزبان محفل نے جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، چونکہ ایک نکاح کی تقریب کے لیے اس کے آغاز پر یہ محفل رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ چونکہ ایک موضوع خاص جو ہے وہ نکاح ہی ہے، تو نکاح کے مسائل سے کچھ واقفیت اور کچھ گفتگو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم عام گفتگو دوسری سادہ گفتگو تو سنتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس سلسلے میں بہت ہی حالات ہمارے خراب ہیں، بیان کرنے والوں کے بھی سننے والوں کے بھی، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس انداز کو، اس حال کو بیان کیا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ قوم کے جو واعظ بیان کرنے والے ہیں ان کی وہ پختہ مزاجی دین کے اندر نہیں رہی۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، بس رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پہلے لوگوں کو اللہ نے عزت دی اور دنیا میں فتوحات دی، اور اللہ نے دین کا جھنڈا اتنا بلند کیا کہ دنیا میں کسی قوت کو یارہ نہیں تھا کہ ان کے سامنے ٹھہر سکے۔ دریاؤں میں کود جاتے تھے، سمندروں میں چلے جاتے تھے، نہ ان کو سمندر ڈبوتا تھا، نہ دریا ڈبوتا تھا، نہ ان کو کوئی پہاڑ، نہ کوئی چیز ان کے آگے ٹک نہیں سکتی تھی۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کفار کے سامنے مغلوب ہیں۔ اس کی خاص اور سب سے جو اہم ترین وجہ وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے فرامین سے دوری اختیار کی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، دنیا میں کبھی وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کبھی ڈرے۔ آج ہم ڈرتے ہیں تو اسی لیے کہ ہمیں زندگی بڑی پیاری ہے، اور پہلے لوگ جو تھے ان کو موت بڑی پیاری تھی۔ ان کے بارے میں ہے نا کہ جب ایران پر حملہ ہوا مسلمانوں کا اور مسلمانوں کا لشکر بیٹھا ہوا تھا، تو کفار کے لشکر میں اور اس وقت کے بادشاہ نے مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے آدمی بھیجے، اور وہ رات بھی لشکر کو دیکھتے رہے اور صبح کے وقت میں بھی، اور واپس جا کر جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہیں جیت سکتے، نہ جیتا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی کیا بیان کی گئی کہ ہم فرسان باللیل، وہ لوگ تو رات کے جو ہیں نمازی ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، وہ رات کے نمازی ہیں اور دن کے غازی ہیں۔ راتوں کے وقت میں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں
اور دن کے اوقات میں وہ اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا ان کی راتیں بھی اللہ کے لیے، ان کے دن بھی اللہ کے لیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دن بھی اپنے نفس کے لیے ہے اور ہماری رات بھی اپنے نفس کے لیے، اور اپنے لیے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ مذہبی رنگ اختیار کرنے والے علماء اور نعت خواں حضرات، ہم سارے پیران عظام، سب اپنی اپنی ریاکاری اور دکھاوے میں اکثر حضرات، یہ ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ ایسے، بلکہ بہت سے لوگ، کثرت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں ہم میں، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کا نام جو ہے وہ لمبا رکھ رہا ہے، کوئی کوشش کر رہا ہے کہ چلیں کچھ نہ، یہ دنیا کے سارے دکھاوے ہیں۔ ایک دن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر کام آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا اخلاص کے ساتھ جو کام کیا ہوگا وہ کام آئے گا۔ جس نے عمل کیا ہوگا یا بیان کیا ہوگا اللہ رسول کی محبت کے ساتھ، وہی کام آنے والی چیز ہے۔ آج ہم اس محفل میں جب حاضر ہیں تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے کچھ احکامات کو سیکھ لیں۔ دیکھیے، نکاح ایک ایسا مؤکد معاہدہ ہے کہ جو تا زندگی بھر کے لیے حلف دیا جاتا ہے یا حلف لیا جاتا ہے یا اس کا اعلان کیا جاتا ہے محفل بری کے اندر کہ ہم زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے۔ یہ کوئی ایک چھوٹا موٹا معاہدہ نہیں ہوتا، پوری کی پوری زندگی مرد کی اور عورت کی دونوں کی وقف ہو جاتی ہے، اور ان دو زندگیوں کے ساتھ بہت سی زندگیاں متعلقہ بھی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو ان کی زندگیاں بھی ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک نکاح جو ایک بہت لمبا معاہدہ ہے، اس مؤکد معاہدے کے آغاز پر اور ابتدا میں ہمارے آقا و مولا مدنی تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہ اکثر علماء نکاح کے بعد یا نکاح کے آغاز پر اس خطبے کو پڑھتے ہیں۔ اس خطبے پر اکثر حضرات تو ایسا ہے کہ بیان کرنے والے بہت سے لوگوں نے اس خطبے کو تو یاد ہی نہیں کیا۔ اب کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چلیں ادھر ادھر سے کوئی دو چار آیات پڑھ کے یا دو چار جگہوں سے کوئی گزارا کر لیا جائے، لیکن کچھ حضرات ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے چلے نہ پڑھا ہو، یاد نہ کیا ہو تو دیکھ کر سنا دیتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ہیں جنہوں نے یاد بھی کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اضافی بات یہ ہے کہ بہت سے حضرات وہ بھی ہیں کہ جو سنا تو دیتے ہیں لیکن نہ سننے والوں کو پتا ہے کیا سنا، نہ سنانے والے کو بعض اوقات پتا ہے کیا سنایا گیا۔ اس پر غور کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے آغاز پر اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس نکاح کی تقریب میں 4 آیات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب فرمایا۔ ایک آیت سورہ آل عمران کی ہے، ایک آیت سورۃ النساء کی ہے، اور 2 آیتیں سورہ احزاب کی ہیں، جو کہ اس خطبہ نکاح کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب فرمایا۔ ان کا انتخاب کرنے میں کیا حکمت تھی، اور ان کے اندر آپس میں تعلق کیا ہے، اور اس کا اس نکاح کے ساتھ کیا معاملہ جڑتا ہے، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ خطبہ نکاح کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے ان الحمد للہ، بلا شبہ حمد و ثنا تو اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ نحمدہ و نستعینہ، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعینہ و نستغفرہ، ہم اسی سے استغفار کرتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، اور ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں پختہ اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کس لیے آغاز ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بہت لمبی زندگی کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہو رہا ہے، اور ہماری زندگیاں وقف ہو رہی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت اس بندھن میں بندھ رہے ہیں، تو وہ یاد کر لیں کہ اس پوری زندگی کو نبھانے کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، ہم اللہ پر یقین کر رہے ہیں۔ یہ سادہ باتیں نہیں ہوتی، ان کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ بیان کیا جائے تو آدمیوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کے رسول نے یہ خطبہ کیوں رکھا، ان آیات کا انتخاب کیوں فرمایا، ان آیات کے اندر پیغام کیا ہے، ان کا نکاح کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اس پر غور کیا جائے تو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی، کیونکہ آغاز پر حضور کے ارشادات ہیں، فرما رہے ہیں کہ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ دیکھیے، آنے والی زندگی میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے جھگڑے ہو جائیں گے، اختلافات ہو سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے مدد طلب کی جا رہے ہیں۔
اللہ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، ہم اپنے اعمال کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالی گمراہی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، تو جس کو اللہ تعالی ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں، اور وہ اکیلا یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول اور عبد مقدس ہیں، بندہ مقدس ہیں۔ اس لفظ بندہ سے بھی کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عام بندہ اور ہوتا ہے اور اللہ کا بندہ اور ہوتا ہے۔ اس کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبد دیگر اور عبدہ چیزیں دیگر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے، یا آتا ہے عبدہ یا آتا ہے عبد ہی، یہاں بھی عبدہ آیا ہے، اس کا بندہ، عام بندہ نہیں بلکہ اس کا بندہ۔ تو اقبال نے کہا عبد دیگر اور عبدہ عبد ہی چیزیں دیگر، کہ جو عام بندہ ہے وہ اور ہے، اور جو عبد ہی اس کا بندہ ہے وہ اور ہے۔ این سراپا انتظار او منتظر، یہ تو دن رات اللہ کے جلووں کا انتظار کرتا ہے، کسی کے مقدر میں جلوہ ہوا کسی کے مقدر میں نہ ہوا، لیکن وہ ذات وہ ہے جس کے دیدار کا اللہ نے انتظار فرمایا، اس کا انتظار کیا گیا۔ این سراپا انتظار او منتظر، تو لہٰذا ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے عبد مقدس ہیں۔ دیکھیے جب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ عبدہ آتا ہے، لیکن جب ہم اذان دیتے ہیں تو اس میں عبدہ نہیں پڑھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے میں تو ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا عبد مقدس مانتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ نمایاں کرنے والی ہے وہ رسول اللہ کی رسالت ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، بس یہ ہے، وہاں عبدہ ساتھ نہیں ہے اذان کے اندر۔ کیوں کہ زیادہ جس کی شہرت کرنی ہے، جس کو نمایاں کرنا ہے، جس کو دنیا تک پہنچانا ہے، وہ آپ کی رسالت ہے۔ عبدیت اس لیے ماننا ضروری ہے ہمیں پتا چلے کہ آپ بھی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے، لیکن جو نمایاں کرنے والی چیز ہے وہ ہے آپ کی رسالت۔ تو لہٰذا اس کی گواہی ہم اعلانیہ دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے آگے حضور علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی آیت کا آغاز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بہار شریعت کے اندر کہیں پرنٹنگ کی وجہ سے یا کچھ کتابوں میں پرنٹنگ کی وجہ سے یہ آیت بعد میں لکھی گئی ہے اور سورۃ النساء کی آیت پہلے لکھی گئی، لیکن جو ہے مشکات شریف اور احادیث کی دوسری کتب ان کے اندر ترتیب بالکل وہی ہے جو سورتوں کی ترتیب ہے، لہٰذا پہلے آیت سورہ آل عمران کی ہے اور بعد میں پھر سورہ نساء کی ہے اور بعد میں سورہ احزاب کی دو آیات، اس لیے میں نے پہلے پڑھا اس کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی بھی وقت کوئی غلط حرکت، کوئی گناہ کرنے کا ارادہ جب دل میں آتا ہے، اس وقت جو اندر سے قوت نمودار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو روکنے کے لیے، اس قوت کا نام تقوی ہے، جو آپ کو روک لیتی۔ آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ فلاں گناہ کر لیں، فلاں برائی کر لیں، فلاں بے حیائی کر لیں، یہ ایک داعیہ پیدا ہوا، لیکن اس کو روکنے کے لیے پھر اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آتی ہے، آدمی کے اندر خیال آتا ہے کہ نہیں یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے۔ اپنے آپ ہی اندر سے وہ قوت نمودار ہوئی اور اس نے روک لیا، آپ کو کنٹرول کر لیا۔ جو قوت نمودار ہوگی اسی طاقت کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی آنے والے وقت میں، آنے والی زندگی میں، نکاح کے بعد کی زندگی میں جب بھی کبھی غلط حرکت کرنے کا ارادہ ہو، کوئی طلاق کے بارے میں، کوئی پریشانی کے بارے میں، مارنے جھگڑنے کے بارے میں، اللہ سے ڈرنا۔ کیسے ڈرنا؟ ظاہر میاں بیوی تو اکیلے ہوں گے، کوئی تیسرا تو وہاں ہوگا نہیں،
عورت کمزور، مرد طاقتور، جب چاہے جناب اوپر چڑھ کے مارنا شروع کر دیتا، اور یہ غلط ہے، دین کے اندر ایسی اجازت نہیں، بغیر کسی وجہ کے مارنے کی اجازت نہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے سب سے پہلے یہی انہیں سے بتلایا کہ بھئی اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، گو کہ تیسرا آدمی نہیں ہے لیکن اللہ تو موجود ہے۔ اسی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا، اس غلام سے بار بار آپ نے کوئی بات کی اور وہ غلطی کرتا رہا، بار بار اس سے دو چار باتیں بتائی بھی گئیں کہ یہ آپ کام نہ کرو، اس سے پھر غلطی سرزد ہو گئی، اس پر غصہ آیا تو وہ اپنے کوڑے کے ساتھ اس کو مارنے لگے۔ صحابی ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس طرح پیچھے کیا اور مارنے کا ارادہ کیا، تو وہ صحابی کہتے ہیں اچانک میرا کوڑا پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیوں مارتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے یہ کیا، یہ غلطی کی، میری بات نہیں مانتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، سب باتیں بتائیں۔ لیکن حضور نے فرمایا خیال کرو تم بھی کسی کے غلام ہو، اللہ کے غلام ہو نا، اللہ کے بندے ہو، تم بھی بار بار غلطیاں کرتے ہو، کیا اتنی غلطیوں پہ تمہیں پکڑتا ہے؟ نہیں پکڑتا نا، تو لہٰذا تم بھی درگزر کرو۔ ایک گناہ جے میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے، پردے پاون والا۔ جب وہ درگزر کرتا ہے تو تم بھی کچھ درگزر کرو، جب اللہ تمہاری پکڑ فوراً نہیں کرتا تو تم بھی یار گھر والوں پر کچھ درگزر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، اللہ تعالیٰ کے تقوی اتنا اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے، ہمت میں ہے، ڈرنے کا حق ادا کرو، یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا نہیں، اکیلے میں تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، اور حق یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو نہ توڑا جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سوال کیا جائے گا، پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک دن تقوی اختیار کرنا ہے، 2 دن، 10 دن، 20 دن، سال، 2 سال، 4 سال، کتنے وقت تک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا دنیا سے حتیٰ کہ اسلام کی حالت میں۔ گویا یہ تقوی کی حد یہ ہے کہ مرتے وقت تک تم نے تقوی اختیار کرنا، انتقال کے وقت تک اللہ سے ڈرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی آخری گھڑیاں تھیں کہ آپ نے جو آخری وصیتیں فرمائیں ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ لوگوں خیال کرنا یہ عورتیں اللہ کے کلمے کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، ان کے بارے میں خدا سے ڈرنا۔ یہ آخری نصیحت ہے آپ کی، ان کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں نصیحت فرمائی، کمزوروں کے بارے میں نصیحت فرمائی، یہ آخری نصیحتیں تھیں آپ کی 3، ان میں سے ایک یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرنا۔ ہم لوگ عورتوں کے بارے میں جب نکاح ہو جاتا ہے تو بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، ماریں، جو مرضی کریں، ذلیل کریں، تنگ کریں، نہیں، اللہ کے رسول کی اجازت نہیں، بلا وجہ آپ جو تنگ کریں گے اس کی پکڑ ہوگی قیامت کے دن آپ کی بھی، آپ کا بھی اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کیوں تنگ کیا میری بندی کو۔ تو لہٰذا حضور نے کہا اللہ کی باندیوں، بڑے خوبصورت الفاظ ہے، اللہ کی باندی کہا جاتا ہے، اللہ کی نکرانیاں، اللہ کی باندیوں کے بارے میں ڈرنا، اللہ سے خیال کرنا کہ یہ اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ کے کلمے کی وجہ سے تمہارے اوپر حلال ہوئیں، تو اللہ کے کلمے کی وجہ سے یہ نکاح ہوتا ہے، تو لہٰذا اللہ سے ڈرا جائے ان کے معاملے میں۔ پھر فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر جو نکاح کے اندر خرابی پیدا کرنے والی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک سبب، اہم ترین سبب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ تو نچلے ہیں اور ہم اوپر والے ہیں، ہماری تو خاندان ہی بڑا اعلیٰ ہے اور ان کی خاندان بڑا گھٹیا ہے، یا ہماری قوم بڑی اعلیٰ ہے اور ان کی قوم بڑی نچلی ہے۔ اس جو انسان کے اندر یہ خناس ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی پہلی آیت کا انتخاب کیا۔ یا ایھا الناس، اے تمام بنی نوع انسان کے لوگوں، سارے کے سارے لوگوں سے خطاب فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ بتلایا یہ گیا ہے کہ تمہارا باپ ایک ہی ہے، تم جتنے مرضی اوپر نیچے کی باتیں کر لو، جتنے مرضی گھٹیا بڑھیا کی باتیں کر لو، جتنے مرضی سید اور مرزا اور موچی اور تیلی جتنے مرضی اپنے آپ کو بنا لو، تو اور کھوکھر، سب ایک ہی باپ کے اولاد ہو۔ تمہارا باپ کسی کا اور نہیں ہے، سب کا باپ آدم ہی ہے نا، کوئی انکار تو نہیں کر سکتا، تو آدم کے سب بیٹے ہیں نا، کیسے کوئی کہہ سکتا ہے میں گھٹیا اور بڑھیا ہوں؟ اپنے عملوں کی وجہ سے ہوگا جو بھی ہوگا۔
جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہی اللہ کے نگاہ میں اچھا ہوگا، جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں قرآن مجید نے اس بات کی نفی کی ہے۔ صرف محض نسل کی بنیاد پر کوئی شخص قیامت کے دن مرتبہ نہیں پا سکتا، اسے عمل کرنا پڑے گا، عمل کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے، حضور نے فرمایا جس کو کسی شخص کے عمل نے پیچھے دھکیل دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا۔ کوئی شخص محض کسی خاندان کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ نیک اعمال نہیں کرے گا۔ تو کہا گیا کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو، ایک ہی نفس واحدہ، ایک ہی جان کی اولاد ہو۔ من نفس واحدہ منہا زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ یہ جو جوڑا پیدا ہوا وہ اسی جان سے یعنی آدم سے ہی پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے آدم سوئے ہوئے تھے، انہی کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے اماں ہوا کو پیدا کر دیا، اس کا جوڑا پیدا ہوا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے اسی جوڑے سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یہ مرد و عورت سارے کے سارے آدم کی اولاد ہے۔ وَالنِّسَاءَ، عورتیں مرد جو ہے پھیلا دیے گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم کبھی اپنی مصیبتیں دوسروں کے سامنے رکھتے ہو۔ آپ جانتے ہیں جب آدمی بڑی مصیبت میں ہو، بڑی تکلیف میں ہو، اس کی کوئی بات نہ مار رہو، آخر کار یہی بات کہتا ہے نا، مجبور ہو کر یار خدا کا واسطہ میرا کام کر۔ یہ اللہ کا واسطہ دے کر ہم کام کرواتے ہیں نا۔ تو اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم اپنی مصیبتیں رفع کرتے ہو۔ پھر رشتہ داری کا بھی خیال کرو جس کا ناتا تعلق جتلا کر تم اپنے کام نکالتے ہو۔ ہم کہتے ہیں یار تو میرے ماموں کا بیٹا ہے، یار تو چچا کا بیٹا ہو کر میری بات نہیں مان، یہ ایک واسطہ ہے نا جو اس کو بتلاتے ہیں کہ بھئی میرا اور آپ کا ایک ناتا ہے، ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگران ہے، تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو اور کیسے کیسے حرکتیں کرو گے، تمہارے سارے حال احوال سے اللہ باخبر ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ کی نگرانی آ گئی تو پھر بندوں کو ڈرنا چاہیے کہ اس مالک کی نگرانی ہے، میں نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی کہ گھر کا ادارہ ہی برباد کر دینا ہے، یا یہ کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دینا ہے یہ خاندان ہی بکھر جائے۔ تو ایک نیا خاندان بن رہا ہے، اس خاندان کو کامیاب کرنا ہے اور کامیاب زندگی بسر کرنی۔ اگلی دو آیات مختصر ہیں جو کہ سورہ احزاب کی ہیں، اس میں اللہ کے رسول نے اس کا انتخاب فرمایا، اس میں بھی ایک اہم ترین بات کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات خاندان جب آپس میں جڑتے ہیں نا، شادیاں ہوتی ہیں، قریب قریب ہوتے ہیں، تو اکثر خاندان ایک دوسرے کے ساتھ غلط باتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا کسی نے کہا جی بچے کی تنخواہ 50,000 ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں جی 30,000 تھی، اب 20,000 کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جناب تنخواہ تم نے تو بتائی تھی 50,000 اور یہ 30,000 نکلی، آپ نے جھوٹ بولا ہمارے ساتھ۔ اب بچے والے کہتے ہیں جی ہم تو 10 تولے زیور ڈالیں گے، لیکن بعد میں جو ہوتا ہے وہ 7 تولے تو مانگ تانگ کا ہوتا ہے، 3 تولے اپنا ہوتا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے جی 7 تولے تو واپس کرنا ہے، تو پھر جھگڑتے ہیں جی جناب تو آپ نے تو کہا تھا 10 تولے۔ تو یہ سارے بہت سے کام ہیں جو غلط بیانی سے رشتے شادیوں میں نہیں کیے جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس آیت کا انتخاب فرما کر لوگوں کو پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ پر، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، رشتے کے معاملے میں جب ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی تو بات کرو سیدھی۔ کیا کرو؟ ڈرتے ہیں یار سیدھی بات کر دی تو کام ہی نہیں ہوگا، رشتہ ہی نہیں ملے گا، کامیابی نہیں ہوگی، کیا کریں گے پتہ نہیں اگلے کیا سمجھیں گے، یہ باتیں نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ زندگی بھر کی بات ہے، ایک دن کی بات نہیں ہے کہ آپ نکل جائیں گے دوبارہ آپ کا ملنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو زندگی بھر کی باتیں ہیں، آپ کے سامنے آتی رہیں گی، جو کچھ آپ نے کہا ہوگا آپ کے سامنے بار بار آئے گا۔ لہٰذا یہاں جو بھی بات کرنی ہے سیدھی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں بات کرو لوگوں کے ساتھ تو سیدھی بات کرو۔ اب ڈر ہے، یہ خطرہ ہے، سیدھی بات کرنے سے تو بات ہی نہیں بنتی، نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس آیت کا انتخاب فرما کر اسی کے اندر ایک پیغام دے دیا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو سنوار دے گا۔ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے، بات سیدھی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو سنوار دے گا، تمہاری باتوں کو اللہ سنوار دے گا، تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ اللہ کے رسول کی بات مان کر دیکھو تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم سے اگر کوئی خطائیں ہو گئی نا ان کو بھی معاف کر دے گا، کوئی درگزر کا رستہ نکال دے گا وہ مالک، لہٰذا تم اس کی مانگ کر دیکھو۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے نکاح، زندگی، شادی، حال احوال، ان تمام امور میں جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو پھر وہ تو کامیاب ہو گیا ایک بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے اس آیت کا انتخاب فرمایا اور اس میں یہ پیغام دیا کہ جس نے زندگی کے اس اہم ترین موڑ پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بسر کی، اور اس بندن کو بھی اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کے اندر رہ کر کامیاب بنایا، تو اللہ کے رسول کی طرف پیغام یہ ہے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا ایک بڑی کامیابی کے ساتھ۔ تو بڑی کامیابی کی تفسیر کیا ہے؟ بڑی کامیابی صرف دنیا کی زندگی نہیں، یہ اس دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہو گیا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام تغابن ہے۔ تغابن کہا جاتا ہے ہار جیت کے دن، ہار جیت کو، تو یوم التغابن اسی آیت کے اندر الفاظ آ رہے ہیں، یعنی ہار جیت کا دن، قیامت کا دن حقیقت میں ہے ہار جیت کا دن۔ اس دنیا میں جو ہار گیا وہ حقیقت میں ہارا نہیں، ہو سکتا ہے کل کو وہ جیت جائے، لیکن اس دنیا میں جو جیتا ہے وہ حقیقت میں جیتا بھی نہیں، ہو سکتا ہے کل کو یہ ہار جائے، لیکن اصل جیتا وہ ہے جو قیامت کے دن جیت گیا، اصل ہارا وہ ہے جو قیامت کے دن ہار گیا۔ اس دن کا ہارا دوبارہ جیتے گا نہیں، اور اس دن کا جیتا دوبارہ ہارے گا نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے پیغام دیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو پھر وہ کامیاب ہو گیا ایک بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے ارشادات، اپنے فرامین کے ساتھ بھی لوگوں کو پابند کیا۔ اللہ کے رسول کی زبان پر اگر آپ کہہ دیں کہ وحی الہی ہے تو وہ قرآن مجید بنتا ہے، اور اگر آپ وحی الہی نہ فرمائیں تو وہ بھی وحی ہوتی ہے، لیکن وحی مطلوع نہیں، آپ کے ارشادات ہیں وہ احادیث بنتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ان من اکمل المؤمنین، کہ بلا شبہ اہل ایمان میں سے کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں۔ ان من اکمل المؤمنین ایمانا، اپنے ایمان میں سب سے کامل ترین ایمان والے کون لوگ ہیں؟ وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، جن کے اخلاق سب سے خوبصورت۔ کامل ترین ایمان کن کا ہے؟ جن کے اخلاق سب سے خوبصورت ہیں۔ اخلاق کی یہاں سب سے زیادہ ضرورت میاں بیوی کے درمیان بھی ہے، سسرالی رشتے کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر بھی ہے، اپنے والدین کے ساتھ تعلق پر بھی اسی اخلاق کی ضرورت ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہاں بھی آپ کے اخلاق کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا حضور نے یہاں اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان ان لوگوں کا ہے جن کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ اور پھر ساتھ دوسرا کیا ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ مہربان ہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربانی اور اچھائی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، نرم روئی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو بازار میں تو مل جائیں تو اس طرح مسکراتے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ آپ زندگی میں سوچتے ہوں گے کہ یار یہ تو جب بھی ملتا ہے آدمی ماشاءاللہ ہنستے چہرے کے ساتھ ملتا ہے، لیکن گھر میں جا کر اس طرح جناب ڈرے ہوئے دیکھتے ہیں، پریشانی میں بچوں کو اور گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ کبھی حضرت تو کبھی ہنسے ہی نہیں۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مہربانی کرنے کی سب سے بہترین جگہ آپ کا گھر ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ نرم روی کا رویہ رکھو۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے عورتوں کو بھی نصیحت کرتے ہوئے بڑا آسان رستہ بتلایا۔ مرد کے لیے گو کہ مشکلات ہیں بہت سی، قیامت کے دن کے لیے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں مرد کی، اور اس کے ذمہ داریوں کے حوالے سے اس کی پکڑ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن عورتوں کو بڑا آسان رستہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ بہترین رستہ اور آسان رستہ یہ بتلایا کہ ایک ایمان والی عورت جس نے کلمہ پڑھا، ایمان والی عورت 4 کام کر لے تو حضور نے فرمایا بہشت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 1 نماز پڑھے، کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ نمبر 2 روزے رکھے، رمضان کے جو فرض ہیں، جو فرض روزے ہیں وہ بھی رکھے۔ نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اپنی ظاہر ہے مرد 24 گھنٹے تو بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا وہ اپنی عزت کی حفاظت اس نے اللہ کے لیے کرنی، اللہ سے ڈر کر، خامد کے لیے نہیں، اللہ سے ڈر کر کرنی۔ نمبر 1 کیا کرے؟ ایمان والی عورت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اور تیسرا کام اپنی عزت کی
حفاظت کرے، اور چوتھا کام اپنے خامند کی وفاداری، اطاعت کرے۔ حضور نے فرمایا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو لہٰذا نکاح کے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک طویل نشستوں کی بھی ضرورت ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل کو سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی کوئی مسجد کے اندر یا کسی اور جگہ پہ موقع ملا اور وقت بھی ہوا، اس طرح کوئی ٹھنڈ کا موسم نہ ہو اور لمبا وقت نہ ہو، تو انشاءاللہ اس پر سیر اصل بحث کر کے اچھے طریقے سے دین کے مسائل کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔